حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 37 احادیث طیبہ اور ان کی تشریح ہم سن چکے ہیں۔ اور جیسا کہ مستقل یہ سلسلہ دیکھنے والے ناظرین کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب الاربعین سے یہ احادیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 38ویں حدیث مبارکہ اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الثامن والثلاثون، یعنی 38ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أعيذنه رواہ البخاری۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، اور میرا بندہ میرا قرب کسی ایسی شے کے ذریعے حاصل نہیں کرتا کہ جو میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہو جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلی والی حدیث میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ایسی حدیث پاک کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اپنے لفظوں کے اندر بیان کریں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے کتاب باب التواضع کے اندر روایت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں مختلف گناہوں کی مختلف سزا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ کسی گناہ کی کچھ سزا بیان کی گئی ہے، کسی گناہ کی کچھ سزا بیان کی گئی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ذخیرے کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان فرما دے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ بے بس ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجز ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنی سخت وعید ہونا
یہ بندے کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ بندے کے اندر اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جنگ کرے، تو یہ سارا بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے کہ بندہ ان گناہوں سے باز آ جائے۔ تمام وعیدیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے، اور جیسا گناہ ہوتا ہے ویسے ہی شدت کے ساتھ اس کی وعید کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو دو گناہ ایسے ہیں کہ جس میں رب العزت جل وعلا کی طرف سے بندے کو جنگ کا اعلان دیا گیا ہے۔ نمبر ایک جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنگ کے اعلان کے حوالے سے، وہ ہے سود کا معاملہ، کہ جو سود لیا جاتا ہے اور سود دیا جاتا ہے، ایسے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ اور دوسرا گناہ سود کے علاوہ وہ یہ جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے اس لیے اس سے عداوت رکھ رہا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہے اور اس کے ولی اللہ ہونے کی وجہ سے میں عداوت رکھتا ہوں، تو اس کو کفر تک علماء نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس سے عداوت رکھ رہا ہے۔ لہذا انتہائی ڈرنے والی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی سے عداوت رکھیں، بغض رکھیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے بغیر کسی صحیح وجہ کے، تو نتیجہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ عمومی طور پر اپنے مرتبے سے انتہائی ذلت کی طرف آتے ہیں اور دنیا کے اندر آہستہ آہستہ رسوائی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ اس کے پیارے بندوں سے محبت رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی بکثرت اس حوالے سے ہیں کہ نیک بندوں سے محبت رکھی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کئی آیات کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بندہ کب ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ان سے محبت رکھے گا اور ان کے ساتھ الفت رکھے گا تو ہی ان کے ساتھ ہوگا، ورنہ بندہ اگر ان سے الفت و محبت نہیں رکھتا تو پھر ان کے قریب نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو ایسے کے لیے انعام یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا، یعنی نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، نیک لوگوں پر۔ اور یہ کتنے ہی پیارے رفیق ہیں، کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بندے کے لیے فرمایا کہ اگر بندہ نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو نتیجہ اور بطور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی۔ پھر فرمایا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک آدمی کو یہ بشارت دی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا یا قیامت کا دن ہوگا تو اولاً اس کو نیک لوگوں میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے بھی نیک لوگوں کی جو صحبت ہے، ان کی جو محبت ہے وہ ہمارے سامنے
ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ کے اندر ایسے افراد سے محبت اور ان کی صحبت کی ترغیب موجود ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، یعنی خوبصورت چہرے والے، خوبصورت چہرے سے مراد کہ جن کے چہرے تہجد پڑھ کے نیکیاں کر کے پر نور ہو چکے ہیں، پر رونق ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے چمکنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اپنی حاجتوں کو طلب کرو، اپنی حاجتیں ان سے مانگو۔ اب ان سے حاجتیں طلب کرنا اسی وقت ہوگا جب بندہ ان سے محبت اور الفت رکھتا ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاجت مند آئے، جب کوئی مانگنے والا آئے تو تم اس کی سفارش کیا کرو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا چاہتا ہے وہ فرما چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن تم سفارش کرو گے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سفارش کرنے کا حکم دیا کہ ایک سائل آ رہا ہے، حاجت مند آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کرنا ہے، لیکن تمہاری سفارش کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں تمہاری سفارش کا اجر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان سفارش کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سائل آیا ہے اس کے دل کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس طرح کثیر احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نیک لوگوں سے الفت اور محبت رکھنی چاہیے، ان سے بغض و عداوت سے بندے کو بچنا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کے سوا بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ جن پسندیدہ چیزوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، یعنی اس پر جو چیزیں فرض ہیں ان کے ذریعے سے بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض جب تک بندہ ادا نہ کرے اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے پسند کی گئی ہیں کہ بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے کے لیے پسند کیا کہ وہ اس کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہو۔ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے مقرر کیے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب کے لیے مقرر کی۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ یہ تمام کی تمام جو فرائض ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے مقرر کیے ہیں، لہذا ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور جو نوافل ہیں وہ بندہ اپنی طرف سے اختیار کرتا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کو ان نوافل کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کروں۔ جو نماز فرائض ہیں ان کے علاوہ میں مزید نمازیں ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ جو روزے فرض ہیں ان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزے رکھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ خود اختیار کرتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور دوسری طرف بندے کا اپنا اختیار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، وہی اعلیٰ ہوگا، اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کیا جائے گا۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ولی بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے، تو جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر مقرر کیے ہیں ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض ہیں ان کو ادا کرے گا، بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی کام بندہ کرتا رہے۔ جب نفلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا رہے گا تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا رہے گا، یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبوبیت کی ایک نشانی حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور ان کو فرماتا ہے
کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. لہذا جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل امین اہل آسمان میں یعنی آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. اہل آسمان بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، اس کے بعد اس بندے کی مقبولیت اور اس بندے کا پسندیدہ ہونا یہ مخلوق کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ مخلوق کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، مخلوق اس کو ناپسند نہیں کرتی. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نظر میں بھی اس کو پسندیدہ بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیگر مخلوق ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے. جو اپنے دل کی خرابی کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اپنے اعتقاد کی خرابی کی وجہ سے، نظریے کی خرابی کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا، ایک الگ بات ہے، اس کا معاملہ نہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات اور نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کی نظریں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سوچتا ہے. مختلف اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی شے کے اندر حلول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تفکر سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بندے کے اختیار کے اندر نہیں ہے، بندے کی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں اگر وہ غور و فکر کرے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے میں حلول ہونے سے پاک ہے. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، مختلف تشریحات اس کی بیان کی ہیں. چنانچہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المبین المعین میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اعضاء ذکر کیے گئے ہیں ان تمام اعضاء کا حافظ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فلا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يمشي الا فيما ارضى واحب. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی اس کی سماعت بنتا ہے، اس کی نگاہ بنتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ جو ہے جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ ہاتھ سے پکڑتا ہے، جس طرف چلتا ہے، تو اس کا چلنا فقط اور فقط ان کاموں میں ہوتا ہے کہ جو اللہ tبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا کلام نہیں کرتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. وہ کوئی ایسی بات قصداً نہیں سنتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. وہ کوئی ایسا کام جان بوجھ کر نہیں کرتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. اس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. مزید اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بندے کا مقصود بن جاتا ہے. اب اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا کام کرنا تمام کا تمام اس لیے ہوتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ اپنا بڑھاتا رہوں. مزید امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تفسیر جو ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس بندے کی سماعت بن جاتا ہے، اس بندے کی نگاہ بن جاتا ہے، اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ جو قریب اور بعید کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی جس طریقے سے وہ قریب کی بات کو سنتا ہے ویسے ہی وہ دور کی باتوں کو بھی سنتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، نیکی والے کام کرتا رہا، اطاعت و فرما برداری کرتا رہا اور وہ گناہوں سے بچتا رہا،
اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا، تو اب اس کے لیے قریب اور بعید یہ ایک چیز ہو جاتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے قریب کی بات کو سنتا ہے ویسے ہی دور کی بات کو بھی وہ سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے قرآن پاک میں سورۃ النمل کے اندر آپ کا واقعہ موجود ہے کہ کئی میل دور چھوٹی سی چیونٹی تھی جس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے حوالے سے یہ گفتگو کی تھی کہ ایک دوسری چیونٹیوں کو کہتے ہوئے کہ بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے۔ کئی میل دور سے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سن لیا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال ان کی سماعت میں داخل ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام جس طرح قریب کی باتیں سنتے تھے اسی طرح دور کی باتیں آپ سنا کرتے تھے۔ یوں ہی نگاہوں کا معاملہ ہے کہ بندہ جس طرح سے قریب کی چیز کو دیکھتا ہے اسی طرح دور کی چیز کو دیکھتا ہے۔ حسن حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر ایران کے علاقے کے اندر کفار سے جنگ ہو رہی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو، کہ پہاڑ کو اپنے پشت پر لے لو، کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ سینکڑوں میل دور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کو دیکھا اور اس کا اپنے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھی ارشاد فرما دیا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر اس بات کو سن بھی لیا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبار اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری آپ کا شعار تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بصارت کے اندر، دیکھنے کے اندر ایسی قوت پیدا فرمائی کہ جس طرح آپ قریب کی بات دیکھتے تھے اسی طرح آپ دور کی بات کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے کہ ہاتھ وہ کام کریں گے جو قریب کر سکتے ہیں، وہ بھی دور کا بھی کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے جو درباری تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ پلک جھپکتے میں آپ بلقیس کا جو تخت تھا اس کو سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی وجہ سے، نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھلنے لگے تو میں اس کے ستر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے پردے آپ سے اٹھا دیے، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، لپیٹ دیا، تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام سلطنت آپ کو دکھا دی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرامتیں عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے یہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کرامات اولیاء کے نام سے جو اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہے، اس میں امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کرامات کی قسمیں بھی لکھی ہیں، واقعات بھی لکھے ہیں، اور تقریباً 25 قسم کی کرامات آپ نے لکھی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ کرامات ممکن ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ اس امت کے سب سے بڑے اولیاء ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے اندر ولی
نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد مخلوق میں جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور ان کو کثیر کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ اس پر بھی ہمارے علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو کرامت کے موضوع پر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو امام نبہانی کی اس کتاب کو، اور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کرامت صحابہ کے نام سے موجود ہے، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یعنی اگر میرا یہ پیارا بندہ، محبوب بندہ مجھ سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور کیسا عطا فرماتا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ پر کسی طرح کی قسم کھا بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی راہ اور سبیل بنا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور کوئی سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، کہ جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ وَإِذَا اسْتَنصَرَنِي نَصَرْتُهُ، جب وہ مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر سوال کے، بغیر پناہ طلب کیے، بغیر مدد طلب کیے بندے کی مدد کرے، اس کو بغیر سوال کیے عطا کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس سے مانگے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اس سے دعا کریں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب کوئی فاسق و فاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً دے دو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ان کو فوری نہیں دیا جاتا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق و فاجر کی بات کو، اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے چاہتا ہے کہ یہ نہ مانگے، اس کو فوراً دے دیا جائے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی جو دعا ہوتی ہے اس میں تکرار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان کی آواز کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ وہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ سیدنا یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ اللہ عز و جل کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لیکن مجھے تو فوراً عطا نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ بن سعید، میں تیری آواز کو پسندیدہ رکھتا ہوں، تیری آواز کو پسندیدہ رکھتا ہوں، اس لیے فوری عطا نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے نیک بندے بالخصوص اس کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد فرمائے، دعا ان کی قبول فرماتا ہے۔ البتہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ بار بار اس سے تکرار کریں۔ فاسق و فاجر کے حوالے سے جو عرض کی کہ اس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو اب یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ڈر ہے کہ جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ جب فاسق و فاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے اور وہ میں ہوں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو بالخصوص فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اور امیر اہل سنت نے جو 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے اور مختلف شعبہ جات کے لیے مختلف مدنی انعامات عطا فرمائے، یعنی سوالات عطا فرمائے کہ اس پر آپ دن بھر میں یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہت سمپل اور آسان ہے۔ تو اس پر عمل کی برکت سے بندہ نیک اعمال پر پابندی اختیار کرتا ہے، اور اس میں کئی عمل ایسے ہیں کہ بندہ عمومی طور پر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل پر بھی آہستہ آہستہ پابند ہوتا چلا جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔